اور اس کے ذریعے قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا وزنی ہوگا، اور اللہ کا قول واللہ اکبر، یہ وہ کلمہ ہے جو تمام کلمات سے بلند و بالا، عرف و اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بڑی نہیں، وہی اکبر ہے، اور نماز بھی اسی کے ذریعے صحیح ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلمہ اللہ کی کرامت ہے، اور یہ وہ اسم ہے جو سب سے زیادہ عزیز اور مکرم ہے۔ یہودی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، اب بتائیں اس کا ثواب اور اجر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو عرش کے نیچے کی تمام چیزیں اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان سے 10 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ والحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس بندے پر وہ نعمت نازل کرتا ہے جو اس کی آخرت کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو اہل جنت کہتے ہیں۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دنیاوی تمام کلمات ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، سوائے اس کلمے کے۔ اسی کو اللہ کا یہ قول بیان کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 10 میں ارشاد رب العزت ہے کہ ان کا جنت میں دعویٰ ہوگا، اے اللہ تو پاک و منزہ ہے، اور ان پر جنت میں اللہ کی طرف سے تحیہ اور سلام ہوگا، اور ان کا آخری کلمہ اور قول الحمدللہ رب العالمین ہوگا، اور اللہ کا یہ قول ولا الہ الا اللہ کی قیمت جنت ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ کیا نیکی کی احسان کی جزا سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتی ہے؟ تو جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کی جزا جنت کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہودی نے کہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توحید کے اقرار کی قیمت جنت ہے، اور الحمدللہ ہر نعمت سے وفاداری کا حق ادا کرنا ہے، اور اللہ کا خوف ہر حکمت کی چابی ہے، اخلاص ہر اطاعت کا معیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو جہنم سے دور رکھے گا۔ ان میں سے جو بھی اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، جنت میں جائے گا اور جہنم سے محفوظ رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کتاب خدا کی ایک آیت ایسی ہے جو عمومیت کامل رکھتی ہے، اور وہ آیت ہے حل جزال احسان الا الاحسان، یعنی جو مومن و کافر، نیک و فاجر سب میں جاری و ساری ہے، سب پر صادق آتی ہے، بس جس کسی کے ساتھ نیکی کی جائے اس کے ذمے ہے کہ وہ اس شخص کو جزا دے اور اس نیکی کا بدلہ دے۔ بدلہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی وہی کام کرے جو اس شخص نے کیا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس سے زیادہ انجام دے اور اس سے بہتر انجام دے، تاکہ وہ بندہ دیکھے کہ اس کو ابتدا کرنے کی فضیلت حاصل ہے اور اس کے بدلے میں اس کو اس طرح سے بدلہ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے فضائل بتاتے ہوئے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پروردگار علی کے شیعوں سے کہے گا، اب تم اپنے پروردگار کی عطایا دیکھو جو تمہیں دیے گئے ہیں، تو انہیں اچانک بلند و بالا قبے نظر آئیں گے، وہ محلات نظر آئیں گے جو اعلی لین میں ہیں، جو سرخ، سبز، سفید، زرد یاقوت سے بنائے گئے ہیں، اور ان سے نور کی شعائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ ان یاقوتی محلات میں سب سندس کے فرش لگے ہوں گے، اور انہی کے بارے میں پروردگار دو عالم نے فرمایا، مدحامتان عینان الزاختان نزاختان فیہما من کل فاکہۃ زوجان۔ قصرات الطرف کے معنی یہ ہیں کہ بہشت کی عورتوں نے اپنے شوہروں کے علاوہ کبھی کسی دوسرے مرد کو نہ دیکھا ہوگا، وہ ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہوں گی۔ جناب ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ جنت والی بیوی اپنے شوہر سے کہے گی کہ مجھے پروردگار کی عزت کی قسم ہے کہ میں جنت میں تجھ سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتی، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے تیری بیوی بنایا اور تجھ کو میرا شوہر قرار دیا۔
امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ 4 باتوں سے بہت جلد سزا ملتی ہے۔ نمبر 1، تو نیکی کرے اور اس کا بدلہ برائی سے ملے۔ نمبر 2، تو زیادتی نہ کرے مگر تیرے ساتھ زیادتی ہو۔ نمبر 3، تو اپنے عہد کو پورا کرے اور دوسرا تجھ سے بے وفائی کرے۔ نمبر 4، صلہ رحمی کرے اور دوسرا قطع رحمی کرے۔ مدحامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان، دونوں باغ گھنے سرسبز ہیں، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مدحامتان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مکہ و مدینہ کے درمیان کا تمام فاصلہ کھجوروں کے درختوں سے پر ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جزاک اللہ خیر سے مراد یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جو کہ کوثر سے نکلتی ہے، اور کوثر عرش کے ستون سے نکلتی ہے، اور اس نہر پر اوصیا اور ان کے شیعوں کے گھر ہیں۔ اس نہر کے دونوں اطراف نیلوفر کے پودے اگتے ہیں۔ جیسے ہی ان میں سے ایک پودے کو اکھاڑ لیا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا پودا اگ آتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام خیر رکھا گیا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کا یہ قول بیان کرتا ہے فیہ مان خیرات حسان، جب کوئی بندہ دوسرے بندے سے کہے کہ جزاک اللہ خیر تو اس کی مراد فقط وہ گھر اور منازل ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حور العین کو جنت کے درختوں کے ساتھ خلق کیا ہے۔ دنیا میں موجود ان کے شوہروں کے لیے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور ان کے جسموں پر 70 لباس ہونے کے باوجود ان کے جسموں کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ سرخ شراب سفید شیشی میں واضح نظر آتی ہے، یا سفید دھاگا سرخ یاقوت میں واضح نظر آتا ہے۔ ان کو اس سے پہلے کسی نے مس نہ کیا ہوگا۔ وہ حوریں پاک دامن، خوبصورت اور اچھے اخلاق والی ہوں گی۔ وہ یوں چمک رہی ہوں گی جیسے وہ یاقوت اور مرجان ہیں، یعنی یاقوت کی مانند شفاف اور لولو کی مانند سفید ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں اطراف سریلی آواز والی حوریں ہوں گی۔ اللہ ان کی طرف وہی فرمائے گا میرے بندوں کو میری تمجید و تسبیح و تمحید سناؤ۔ وہ اپنی آوازیں بلند کریں گی۔ مخلوق نے ایسی آواز اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ تسبیح اور یہ آواز سن کر اہل جنت وجد میں آ جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی وہ عورتیں جنہوں نے پاک و پاکیزہ زندگی بسر کی تو وہ جنت میں جنت کی حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کا جلال ہیں اور اس کی کرامت ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو ہماری اطاعت کی وجہ سے مکرم کرتا ہے اور ہماری اطاعت کی دعوت دیتا ہے، ہماری اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سورے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سورہ خدا کے نام رحمان سے شروع ہو رہا ہے اور ذی الجلال والاکرام پر ختم ہو رہا ہے۔ یہ دونوں آغاز و انجام اس سورے کے تمام مضامین کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ ایک شخص حضور اکرم کے سامنے دعا کر رہا تھا اور کہتا تھا یا ذی الجلال والاکرام، اے وہ خدا جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ تو حضور اکرم نے فرمایا اب جب کہ خدا کو تو نے اسی نام سے پکارا ہے تو تیری دعا مستجاب ہے، تو جو چاہتا ہے اس سے سوال کر۔ اس سورے میں جنت کے درختوں کا ذکر کیا تو کھجور اور انار کا ذکر کیا۔ کھجور پھل بھی ہے اور غذا بھی، انار پھل بھی ہے اور دوا بھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پھلوں کی 120 قسمیں ہیں جن میں پھلوں کا سردار انار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 پھلوں کا تعلق جنت سے ہے۔ نمبر 1 انار، نمبر 2 سیب، نمبر 3 انگور، نمبر 4 بہی یا بیری اور نمبر 5 کھجور۔ امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار سے زیادہ روئے زمین کا کوئی پھل پسند نہیں تھا، یعنی سب سے زیادہ آپ انار کو پسند فرماتے تھے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اپنے بچوں کو انار کھلاؤ، یہ ان کو جلد جوان کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انار کھانے سے بچے زیادہ جلدی بولنے لگتے ہیں۔ وہ بچے جن کے بولنے میں کوئی رکاوٹ ہے ان بچوں کو
انار زیادہ کھلایا جائے۔ خداوندہ تو ذوالجلال والاکرام ہے، تجھے تیرے جلال و اکرام کی قسم ہمیں بہشت کی نعمتوں سے محروم نہ رکھنا۔ پروردگار تیری رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اگرچہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تیری رحمت کے شایان نشان ہو، پھر بھی تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے مقام رحمت کے شایان نشان ہے۔ بار الہ ہم تیری کسی نعمت کی کبھی تکذیب نہیں کرتے اور ہمیشہ تیرے شکر گزار اور احسان مند رہتے ہیں۔ تو ان نعمتوں کو ہمارے لیے دائمی قرار دے اور ان میں اضافہ فرما۔ پروردگار دو عالم، وہ مومن جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، جو گودیاں خالی ہیں ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز دے، جنہیں نوازا ہے انہیں سلامت رکھنا۔ پروردگارہ ہماری اولاد کو دنیا میں آخرت میں ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنانا۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کے درجات کو بلند فرمانا، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا۔ پروردگارہ ان ہستیوں کا واسطہ جن کے وسیلے سے رحمتیں تیری جانب سے ہماری جانب اترتی ہیں، ان ہستیوں کا واسطہ جن کے وسیلے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، ان ہستیوں کا واسطہ جن کی وجہ سے تو نے عذاب کو ہم تک آنے سے روک رکھا ہے۔ پروردگار دو عالم ان ہستیوں پر رحمت فرما اور ان کے صدقے میں ہماری ہر مشکل کو آسان فرما، ہماری ہر پریشانی کو دور فرما۔ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما۔ پروردگار دو عالم تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک اور ان کی اولاد طیب و طاہر کا، جن گناہوں پر عذاب کا تو نے وعدہ کیا ہے، پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کے سبب دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، ان گناہوں کو بخش دے جن کے سبب تیری رحمتوں کا نزول رک جاتا ہے، ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار دو عالم ہمارے ملک پر رحم فرما اور محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ ہمیں نیک اور عبادت گزار عادل حکمران عطا فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا اہل اسلام پر رحم فرما۔ دنیا کے جس حصے میں بھی مسلمان آباد ہیں سب کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما، جنہیں نصیب ہوئی انہیں بار بار نصیب فرما۔ پروردگار دو عالم جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا۔ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں پروردگارہ، یہ ہاتھ کسی اور در پہ نہ پھیلیں۔ پروردگارہ وہ زندگی دینا جس میں کسی کی محتاجی نہ ہو، وہ زندگی دینا جس میں فقط اور فقط تیری اطاعت ہو۔ پروردگار دو عالم واسطہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا، پروردگارہ تو امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔